السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے حضرات سوال کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ہم سب کیا کرتے ہیں، ذکر میں اور تسبیحات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اور آپ جو ذکر کریں گے، تسبیحات کریں گے، کیا انگلی سے شمار کرنا ضروری ہے یا تسبیح کے جو دانے ملتے ہیں، جیسے کہ آج کل جو تسبیح کے دانے ملتے ہیں، یا اسی طرح جو ٹپ ٹاپ کر کے 1 2 3 4 کے جو تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، ان سے تسبیح کر سکتے ہیں، شمار اور گن سکتے ہیں یا نہیں گن سکتے ہیں؟ بہت سے حضرات اس طرح کے تسبیح والے دانے پر گننے کو بدعت کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو انگلی سے ہی گننا ہے۔ تو تمام تفصیلات صحیح اور غلط کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں عرض کروں گا۔ اس جگہ میں ایک دو ذکر جو اس ٹاپک سے ریلیٹیو ہے انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ حق سبحانہ و تعالی قرآن پر ارشاد فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین آسمان جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کا تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر ایک اپنے پہ انداز میں کیا کرتی، تسبیح کرتی ہے اور اللہ تبارک بڑائی بیان کرتی ہے۔ اور ان تمام مخلوقات میں، تمام چیزوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ حق سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنا ہے، جو اشرف المخلوقات کا نام رکھا گیا ہے۔ اب رہی بات کہ تسبیحات کے معاملے میں چند تسبیحات آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے، جیسے کہ آپ کا ترمذی شریف کے حدیث سے ہے، حدیث نمبر 3463 موجود ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، کیا کہے گا؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ کہے گا، تو آقا نامدار پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو 1000 نیکی ملیں گی۔ کتنا ملے گی؟ 1000 نیکی ملے گی۔ اور آگے سنیے، آگے فرماتے ہیں کہ 1000 خطائیں معاف ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث کب بیان کیا گیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام تشریف فرماتے تو آقا نامدار پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ دن بھر میں 1000 نیکی کما سکتا ہے؟ 1000 نیکی کما سکتا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ تو مشکل چیز ہے، یعنی حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو کہتے کہ ہاں تم کما سکتے ہو، اگر تم میں سے کوئی شخص اگر سبحان اللہ صبح شام یا صبح یا 100 مرتبہ، حدیث خلاصہ کہ 100 مرتبہ اگر تم سبحان اللہ پڑھ دیا تو 1000 نیکی ملے گی اور 1000 خطا معاف ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی مقدس چیز، اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رہی بات، اور آخر میں ایک ذکر کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ کلمہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کتنا شاندار کلمہ ہے۔ اس کو کوئی شخص اگر، پیارے نبی فرماتے ہیں اگر جان کر ہو یا انجانے وہ ہو، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہو یا بغیر توجہ کے، بغیر دھیان دے پڑھتا ہے، پھر بھی اگر یہ شخص اگر دین میں 7 مرتبہ پڑھتا ہے یا 10 مرتبہ پڑھتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے، سیدھا جنت فردوس میں جگہ ہوگا اس کا۔ اور رات کو اگر پڑھتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے، سیدھا جنت جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنے اہم چیز ہے۔ اب رہی بات جو میں نے ذکر کہا، جو تمام ذکر ہیں ان میں سے ایک ذکر کیا ہے؟ 100 دفعہ پڑھنے کا ہے، کوئی 10 مرتبہ پڑھنے کا ہے، یا کوئی اگر کہتے ہیں 7 مرتبہ پڑھنے کا ہے، یا 3 مرتبہ 5 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد استغفر اللہ، اللہ اکبر جوڑ سے پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، جو بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ ہر ایک چیز کا معیار بتایا ہے کہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے۔ اب ہر انسان انگلی سے گن گن کر 100 مرتبہ نہیں کر سکتا ہے، 100 مرتبہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب رہی بات کہ انگلی سے گننا ضروری ہوگا یا یہ تسبیح والا دانہ ہے اس سے ہم گن سکتے ہیں، یا جو ٹپ 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 ہوتا ہے جو ذکر اذکار والا جو ابھی مل گیا ہے چائنا والا، اس سے۔ تو یاد رکھیے ہر طرح کی جو تسبیح والا دانے ہیں یہ بھی ہے، اس سے بھی کرنا چاہے بالکل کر سکتے ہیں، کوئی قرات نہیں ہے۔ جن حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے گننا بدعت ہے، یہ بالکل غلط مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ صاف مسئلہ یہ ہے کہ اس دانے سے بھی ہم تسبیح بالکل گن سکتے، حدیث بیان کرو انشاءاللہ جو کیسے جائز ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو دانہ ہے اس سے بھی کر سکتے، کیونکہ اس سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیلکولیٹر، یعنی حساب آسان کے حساب کے اعتبار سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ ہم اس کو عبادت نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم ذکر و عبادت سمجھ رہے ہیں، اس کو کیا ہے؟ ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ جیسے اگزامپل، میں نے مائک کے ذریعے باہر آواز پہنچا رہا ہوں، مائک کے ذریعے سب عوام کو بات پہنچا رہا ہوں، تو مائک ذریعہ بنی دین کے کام کے لیے، دین کے اشعار کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے۔ اس کو ہم عبادت نہیں سمجھ رہے، جو بات کر رہا ہوں وہ کچھ سنا عمل کر رہا تو وہی اصل عبادت ہے۔ اب رہی بات کہ دونوں تو ذکر کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ انگلی سے گنتی کریں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انگلیوں پر تسبیح گنتے ہو دیکھا ہے، تسبیح کرتے ہو انگلی پر دیکھا ہے میں نے، تو انگلی پر کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خاتون کے لیے، عورتوں کے بارے میں توجہ فرماتے اور کہتے ہیں، جو ترمذی شریف کا حدیث ہے، حدیث نمبر 3500 آپ کا 83 موجود ہے، عورتوں کو مخاطب فرماتے ہیں کہ تم کیا کرو، اپنے اوپر اللہ کے تسبیح یعنی سبحان اللہ اور تحلیل لا الہ الا اللہ اور تقدیس سبحان اللہ ملک القدوس کو لازم کر لو، اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو۔ اس سے قبل کہ قیامت، اس کے وجہ یہ ہے، بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہی انگلی تمہارے لیے کیا ہوگا، گواہی دے گی، یہی انگلی تمہارے لیے گواہی دے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم غفلت برتے گی، اگر تم توجہ دھیان نہ دیے، حدیث خلاصہ یہ ہے، دھیان نہ دو گی، تم بہت بڑے عظیم کیا ہے نیکی سے محروم ہو جاؤ گے، اجر و ثواب سے تو کیا ہوگی، محروم ہو جاؤ گی۔ تو ان دونوں حدیث سے پتہ چلا کہ تسبیحات انگلی سے گرنا، اس سے شمار کرنا یہ بہتر اور افضل ہے، زیادہ ثواب اسی میں رکھتا ہے، کیونکہ کل قیامت میں ہمارے یہ انگلی گواہی بنے گی، یہ انگلی گواہی بنے گی۔ ایک بات اب رہی بات یہ تسبیح اور دانے کے مسئلہ جو ہے، یہ دانہ ہے یا جو بھی دانے ہے، اس سے ہم اور آپ تسبیح کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاتون پاس گئے ہیں اور جا کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پتھر یا کھجور کی جو گٹھلیاں ہوتی تھیں اس سے وہ کیا کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس سے بہتر ذکر تم کو میں بتاؤں، اس سے بہتر ذکر میں تم کو بتاؤں؟ تو حضور وہ فرماتے کہ یا رسول اللہ بالکل بتائے۔ تو حضور فرماتے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ العرشہ ومداد کلماتہ۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹھلی کے دانے یا پتھر کے دانے سے ذکر کرنا یا اسے شمار کرنے کو منع نہیں فرمایا، کیونکہ ہمیں آپ کو باخوب معلوم ہے کہ حدیث 3 قسم کے ہیں۔ ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک ارشاد فرما دیے کہ جائز ناجائز صحیح غلط فرما دیے۔ نمبر 2 کہ آپ علیہ السلام نے کہ عملاً دکھا دیے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ سکوت اختیار کیے۔ تو اس جگہ جو خاتون جو تھی، جس خاتون نے پتھر سے ہو یا کھجور گٹھلی سے شمار کر رہی تھی، اس کو دیکھ کر آپ علیہ السلام منع نہیں فرمایا، اور یہ نہیں کہا کہ تم اس سے کیا کہ اس طرح ذکر مت کرو کہ ذکر تم کیا کرو انگلی سے کرو، ایسے نہیں فرمایا کہ اس سے بہتر ذکر فرمایا، اس سے بہتر کہ اس سے اچھا یہ ہے، یعنی یہ بھی صحیح ہے اور یہ جو کرو گے اس سے بہتر۔ جیسے ایک مثال کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں کہ سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ کا 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جیسے عصر کی نماز ہو یا صدر آپ عشاء کے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، تو قاعدہ اولیٰ میں التحیات، درود شریف، دعا مصورہ تینوں پڑھنا ہے، پھر اب تیسرے رکعت کھڑے ہونا ہے، یہ افضل ہے۔ کوئی صرف التحیات پڑھے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن افضل بہتر یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، مکمل پڑھنا چاہیے۔ اور جو ذکر کا جو معمول ہے دونوں طریقہ صحیح ہے۔ تسبیح اور دانے سے مگر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، کوئی بدعت نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ انگلی سے شمار کر کرنی چاہیے۔ امید کا مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔